اور اللہ کے آپ نے کلام کیا اور اس کے آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اما استنباطا من الدلائل التحقیقیہ کفضل الانبیاء علی الملائکہ وفضل عائشہ علی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کچھ ایسے مسائل ہیں جس کو استنباط کیا ہے فقہاء نے نقلی دلائل سامنے رکھے، جیسے دو مسائل سادہ بیان کیے ان کا انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ اب یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ اس عقیدے کو بالکل ان الفاظ نے اللہ نے کتاب میں بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے کی کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا۔ حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام میکائیل سے افضل ہے، یہ بھی کہیں نہیں آیا۔ تو ان چیزوں کو دلائل جب دیکھیں کہ انسان اچھے ہیں، افضل ہیں، پھر نبوت افضل ہے، پھر نبوت سے سرفراز کیا گیا انبیاء علیہ السلام کو، تو فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، پھر بات کیا گیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلے مسائل کہ اب آج بات ہے، دوسری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا لِتَوَقُّفِ الْعُصُولِ الْمَوَافِقَةِ لِلسُنَّةِ عَلَيْهِ، اور دوسری قسم کے مسائل اب تو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ان مسائل کی بات یہ ہے کہ اہل حق کے اصول کے موافق ہیں، وَتَعَلَّقُهَا بِالْجَامِعِ، اور بہت سے فلاسفہ اور علم کے لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اصول کے مطابق باتیں ہیں، کمسائل الامور العامہ سے، جیسے کہ امور عامہ کے مسائل مباحث الجواہر والآراء، تو جیسے کہ بحث ہے جواہر اور آراء، پھر 5 کی ترتیب فرماتے ہیں فإن القول بحدوث العالم يتوقف على ابطال الحدوث۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم جو اپنے عقیدے کو یہ کہتے ہو کہ ساری کائنات تباہ ہونے والی ہے، یہ مسئلہ دراصل اس مسئلے پر منحصر ہے، اس بات پر توقف کرتا ہے کہ ہم حجولہ کا ابطال کریں۔ ہم یہ کہیں کہ حجولہ کوئی چیز نہیں، فلاسفہ کہتے ہیں کہ حجولہ ہے، متکلمین کہتے ہیں کہ حجولہ کوئی چیز نہیں۔ اگر ہم حجولہ کو مانیں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کائنات تباہ ہونے والی تھی، اور اس کی زد پڑتی ہے جا کر اللہ کی توحید۔ یہ کیسے ہے؟ یدی آپ چیک کرتے ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجولہ کو نہ ماننا، یہ نہ ماننا پڑے گا۔ جب تم نہیں مانو گے تو پھر جا کر تم حدوث عالم کے قائل ہوگے کہ کائنات تباہ ہونے والی، وَإِثْبَاتِ الْجُزْءِ الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ، اور جب تم دوسرا فلسفے کا منطق کا یہ اصول مانتے ہو کہ چیزیں تقسیم ہوتے 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 ایک ایسے جز تک پہنچ جاتی ہیں جس کی مزید تقسیم ناممکن ہے، تو جب تم اس مانو گے تو پھر تم اس بات کو مانو کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی تعلیم والقول بخلق اللہ تعالی العالم، اور تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کسی چیز کے واسطے کے بغیر دنیا کو پیدا کیا ہے، یہ توقف کہ اس وقت مانا جا سکتا ہے علی ابطال القضیۃ القائلہ، جب آپ اس بات کے قائل ہوں کہ یہ جو جملہ ہے کہ بأن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد، کہ ایک سے ایک ہی آگے چلتا ہے، جب تک آپ فلسفہ کی اس بات کو رد نہیں کرتے اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے۔ والقول بالمعجزات يتوقف على انکار اللزوم العقلی بین الاسباب والمسببات، اور اسی طرح معجزات کو جب آپ مانتے ہیں تو یہ اس بات پر موقوف ہے، اس بات کو ماننے پر کہ آپ اسباب ہیں اور اسباب کی وجہ سے جو چیزیں آتی ہیں ان کے درمیان کوئی عقلی تعلق نہ مانیں۔ والقول بالمعاد الجسمانیہ، اور یہ کہنا کہ ہمارا یہی جسم قیامت میں اٹھایا جائے گا،
جب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے تو یہ توقف علی امکانی اعادۃ المعذور، یہ فلاسفہ کی اس بات کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ آپ یہ مانیں کہ معذور کا اعادہ ہوتا ہے بلا غیر ذالک، اور کے بہت سے مسائل ہیں جس سے ان فلسفیوں کی کتابیں بھری پڑی۔ امید ہے اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، ہونا بھی یہی چاہیے۔ حضرت کا علم بہت وسیع ہے۔ اب اس ساری باتیں جو ہیں حضرت رحمۃ اللہ نے بیان کی ہیں 5 چیزیں، اور 5 چیزوں کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برعکس بیان کیا ہے کہ اگر تم یہ مانتے ہو تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا، یہ بات مانتے ہو تو یہ بات ماننی پڑے گی۔ اور اگر سیدھی طرح عبارت ہوتی تو حضرت یہ فرماتے کہ اگر تم یہ بات مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست دنیا کو پیدا کیا ہے تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ فلسفے والے کام میں غلط ہے۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عبادت کی بھی بڑی فکر تھی۔ ہندوستان کی علماء میں جو چند ایک گنے چنے اربوں کے قلم سے ٹکر لے سکے اور بلکہ ان سے بھی بڑھ گئے، ان میں حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وگرنہ ہندوستانی علماء کی عربیت تو اتنی مضبوط ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات لکھتے ہیں اور قلم برداشت کا فوراً لکھتے چلے جاتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ عربیت جو اس میں ہے وہ بھی اس کی درجے۔ مثلاً آپ اردو میں دیکھیے، آپ کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور دوسرا جملہ یہ ہے آپ کہتے ہیں اسے لے جا کر دکھاتے تھے، دیکھا نا، اب یہ دیکھنا جو ہے نا مطلب یہ کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا بارش ہو رہی ہے، دیکھا نا، یعنی میری بات سچی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اب اتنے بڑے جملے کو کہ میں آپ سے کہتا ہوں باہر بارش ہو رہی ہے اور آپ لے جا کر دکھا کہتے ہیں دیکھا نا، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ دیکھا نا کہ 2 لفظ جو ہے نا یہ اس پورے فکرے پہ بھاری۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی عبارت میں یہاں پر اس لیے یہ بات سامنے آتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں بات کہ اول اس کی شرح کرے کون، مگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کی بات الٹی نہیں لکھی، بلکہ حضرت کے قلم کا کمال ہے اور اس کی عبارت ہے۔ ہم اس ساری بات کے حل کے لیے بات شروع کرتے ہیں کہ امور عامہ کیا تھی۔ امور عامہ ایسی چیزیں ہیں، سب سے پہلے سمجھو کہ جوہر اور عرض کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہے غور سے سننے کی قابل بنیاد ہے۔ سورہ نام کے بالکل آغاز میں پہلی آیت میں فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین، وجعل الظلمات والنور، اور اللہ نے بنایا اندھیروں کو اور نور۔ ان میں اندھیرا اور نور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک کوئی جگہ کوئی چیز نہ ہو پتہ ہی نہیں چل سکتا، اور آسمان اور زمین ایسی چیزیں ہیں کہ وہ خود قائم ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاہی سے اور سفیدی۔ اور اس سے بھی باریک بات یہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین جو قائم ہے اسی زمانے میں قائم ہے نا۔ مثلا آسمان آج سے 1 کروڑ سال پہلے بنا، تو کہیں گے جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے آسمان بنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 1 کروڑ سال پہلے آسمان بنا۔ تو خود آسمان اور زمین یہ ایک زمانے میں ہے نا، زمانے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اچھا، زمانے کے بعد دوسری چیز جس کہیں نے اپنے دائرے میں لے رکھا ہے وہ مکان ہے، جگہ ہے۔ یہ ساری فلسفہ منطق کی بات ہے کہ جب آپ پڑھیں گے امور عامہ اور افق مبین اور ایسی اور بڑی کتابیں تو فلاسفہ اس سے یہ بحث کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اب آسمان اور زمین 2 چیزوں میں گرے ہوئے ہیں خود سے، ایک تو زمانے، ان کے اوپر زمانے کا کور ہے۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کسی سن میں پیدا ہوئے نا 1980 میں، اب کوئی کہے تم کب پیدا ہوئے تو کہے زمانہ ہی نہیں،
تو نہیں کہا جا سکتا، کوئی نہ کوئی زمانہ تو تھا اور جگہ بھی تھی۔ یہ ہے وہ چیز جس کو اب ہمارے یہاں جو فزکس پڑھتے ہیں یہ کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس، کیمسٹری جو پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس، اور جو قدیم فلاسفہ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے زمان و مکان، زمانے کی بحث، مکان کی بحث، اور کبھی ترین مباحث میں سے ہے کہ زمانہ آخر چیز کیا، کچھ بھی ثابت ہو جائے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز زمانے کے اندر اور ہر چیز کی جگہ کے اندر ہے، اس میں تو کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں زمانہ بھی ضروری اور مکان بھی ضروری۔ اس جگہ میں پھر اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے زمینوں کو پیدا، آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ اب اللہ نے ایک جگہ بنائی، کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں۔ یہ انسانی تصور سے بھی بالا چیز ہے، ہم نکل ہی نہیں سکتے۔ عقلاً سوچے نا کہ اللہ تھا اور زمانہ نہیں تھا، اور اللہ تھا اور جگہ نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نہ اس کائنات کے اندر ہے نہ اس کائنات سے باہر ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ اس کائنات کے اندر ہے تو گویا ایک طرف کوئی جگہ کوئی چیز ہم نے مانی اور کہا اللہ اس میں، تو اللہ محدود ہو گیا، یہ کفر ہے۔ اور ہم کہیں کہ اللہ اس کائنات سے باہر ہے تو اس کائنات کا وجود مان کے پھر باہر کیا چیز ہے؟ اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی تو آپ حد متعین کریں گے کہ اللہ اس میں ہے تو اللہ اس میں مانو گے تو اس کو کفر ہو گیا۔ اس کی جو بحث کرتے ہیں نا کہ اللہ عرش پہ ہے اور معاذ اللہ خدا مقید ہے، اور اس سے بھی بڑی کتابیں جب آپ پڑھیں گے، خاص طور پہ ابن جوزی نے جو حنبلیوں پہ رد لکھا ہے تو اس میں ایسے بدبخت بھی ملیں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ 4 انگلی کم ہے عرش سے یا 4 انگلی اللہ عرش سے زیادہ ہے، معاذ اللہ، جس سے سارے وہاں ملیں گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ اللہ نے جب زمانے کو اور اس جگہ کو پیدا کیا تو خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں، ہماری عقل میں نہیں آتا، کیونکہ ہم ٹائم اینڈ اسپیس کے ریفرنس سے دیکھنے کے عادی ہو گئے، ہم زمانے اور مکان کے حساب سے دیکھنے کے عادی ہو گئے۔ بچپن سے جب سے آنکھیں کھولیاں جب تک انسان مرتا ہے تو ہمیشہ یہی دیکھتا ہے کہ انسان ایک جگہ میں ہے، مسجد میں ہے، محل میں ہے، گھر میں ہے، جگہ پر ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس وقت نہ زمانہ تھا اور نہ مکان تھا، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور پیدا کیا اور اللہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، نہ زمانہ تھا نہ مکان تھا نہ یہ چیز، انہیں پتہ نہیں وہ کتنا سخت جملہ کہتے ہیں۔ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ اللہ نے پھر زمانے کو پیدا کیا، اللہ نے پھر جگہ کو پیدا کیا، پھر اس میں اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ اب آسمان جو ہے ہر وہ چیز اپنا وجود رکھتی ہے نا، اس کو یہ فلسفی اپنی اصطلاح میں جوہر ہے، یہ جوہر ہے۔ مثلا سیاہ رنگ ہے، اب سیاہ رنگ کسی چیز پہ قائم ہوگا تو کیا نظر آئے گا؟ آپ کہتے ہیں سرخ رنگ ہے، یہ سرخ رنگ کیا چیز ہے؟ وہ کسی چیز پر لگے گا تو پتا چلے گا کہ یہ سرخ ہے۔ تو جتنے جواہر ہیں، جتنے اجسام ہیں، یہ سب اللہ نے پیدا کیا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، قرآن اتنی گہری کتاب ہے کہ حقیقت میں آدمی اگر پڑھ لکھ جائے تو قرآن کی ایک ایک آیت آدمی پکڑ لیتی ہے اللہ ہی کا کلام۔ اس اتنی معنویت ہے، وہ اتنی گہری چیز ہے کہ ہم لوگ جان نہیں سکتے اللہ نے کیا کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے تمام جواہر کو پیدا کیا۔ جوہر سمجھ میں آئی کہ کوئی نہ کوئی چیز، جوہر کے مقابلے میں فلسفی دوسری بات کہتے ہیں عرض۔ عرض ایسی چیز ہے جو اپنے وجود کے لیے دوسرے کی محتاج ہے۔
مثلا رنگ ہے، رنگ کو عرض کہیں گے، آپ کہتے ہیں سیاہ رنگ، جیسے بھی مثال دی نا، تو سیاہ آخر سیاہی کسی بال میں ہوگی، شیشے پہ ہوگی، ہاتھ میں ہوگی، کسی جگہ سیاہی ہوگی تو پتا چلے گا یہ سیاہی ہے۔ فلسفی اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ آراز ہے، عرض ہے۔ اور پہلی قسم وہ جواہر ہے، اس ساری کائنات کو اللہ نے بنائی جواہر و آراز سے ہے، کوئی چیز بھی عرض و جوہر سے بات نہیں ہے ہی۔ ہر چیز عرض یا ہر چیز جوہر ہے۔ سفید رنگت ہے تو ٹوپی میں، تو ٹوپی خود کیا ہو گئی؟ وہ جوہر ہو گئی، اور یہ جو رنگ اس پہ آخر جمع تو یہ عرض ہو گیا۔ اللہ نے ساری کائنات کو سورہ نام کی پہلی آیت میں جمع کیا۔ اللہ نے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا، سارے جوہر ہو گئے۔ وجعل الظلمات والنور، اور اللہ نے پیدا فرمایا اندھیروں کو بھی اور دور روشنی کو بھی، یہ سارے آسمان آ گئے، ساری کائنات کی بات۔ ثم الذین کفروا بربہم بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ دیکھا آج کام سے کہاں لے گے؟ اس لیے کہ نور اور ظلمت، روشنی اور اندھیرا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ جگہ پر قائم نہ ہو۔ مثلا یہ روشنی ہے، اب یہ اس لیے روشنی ہے کہ یہ محدود ہے، یہ جگہ ہے، جگہ کو منور کر رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ روشنی ہے۔ اگر نہ جگہ ہی نہ ہو خرچ کر دو تو پھر اس روشنی کا وجود کہاں ہو؟ اسی طرح اندھیرا ہے تو اندھیرا کی جگہ بھی ہے نا، چاہے وہ پوری کائنات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پوری دنیا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی جگہ ہے نا جہاں پر اندھیرا ہے۔ وغیرہ اگر زمین کوئی وجود ایگزسٹ نہ کرے، وہ قائم نہ ہو، تو اندھیرا ہو ہی سکتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی سطر میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو پھر کچھ مسائل ایسے ہیں، جیسے مسائل ہیں امور عامہ کے۔ امور عامہ جو ہیں وہ جواہر ہیں یا آراز؟ امور عامہ کی تعریف ہے 3 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ جواہر ہوں گے یعنی جسم، آراز ہوں گے جو جسم پر قائم ہونے والی چیز ہے، رسلیں ہیں، جذبات ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اور تیسرے واجب ہے۔ اور واجب جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود ہے اللہ، یعنی اس کو مانا جانا ضروری ہے۔ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو پھر اس کائنات میں کسی کا وجود بھی قائم نہیں رہے۔ یہ واجب کا اعلیٰ جو لکھتے ہیں نا کہ اللہ کا مانا جانا ضروری ہے، ہر چیز گواہی دیتی ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اللہ کے ہونے کے کوئی دلائل قائم کرے یا اس کا بات کرے نفی کرے، تو ان تینوں میں کچھ چیزیں جو ہیں مشترک ہیں، جواہر میں، آراز میں اور واجب میں۔ واجب ایک ہے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات اس ساری کائنات کا ضامن ہے۔ صرف ایک ہی دلیل آپ سے عرض کرتے ہیں، یہ دلیل ایسی ہے کہ اس پہ آدمی سوچے کہ اللہ کا واجب ہونا خدا اس کائنات کی گارنٹی دیتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ سب چیزوں کی گارنٹی ہوتی ہے نا۔ 1000 روپے کا نوٹ لے لو، 5000 کا لے لو، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ حکومت اس کو ادا کرے گی، اس پہ ایک مہر ہوئی ہے، تو حکومت ضمانت دیتی ہے کہ یہ 5000 روپے اگر آپ میرے پاس کے آئیں اور دعویٰ کرتے ہیں عدالت، تو ہم اس کے عوض میں آپ کو اتنا سونا دیں گے۔ یہ گارنٹی ہے۔ اور حکومت جس دن کہتے کہ ہر وہ نوٹ اس پر ایک ٹھپا لگا ہوا ہوگا، ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو کروڑوں روپے گھر میں رکھتے ہوں بیٹھے بیٹھے بیکار ہو جائیں گے، اس لیے کہ حکومت کا ٹھپا نہیں رہا، وہ گارنٹی ہے۔ ایک چیز ہے روح انسان کے ہونے کی گارنٹی ہے، دلیل ہے، اور روح یوں ہی نکلی میت کو دفنانے کی تیاری شروع ہو گئی، اس لیے کہ روح نے ضمانت دے رکھی تھی کہ یہ جسم ہے اسے نہ دفن کرنا، روح کے بیچ میں سے نکل گئی۔ اللہ نے فرمایا ہے اول ہم جب بھی طرف سے کرنا ہوا ہے، کیا لوگوں کو میرے ہونے کا اتنا کافی نہیں ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی گارنٹی ہے؟ وہ اس گارنٹی کو چھین لے
اور وجود کو عدم میں تبدیل کر دے، ہونے کو نہ ہونا بنا دے، تو پھر نہ آپ ہیں، نہ میں ہوں، نہ سورج سورج ہے، نہ چاند چاند ہے، نہ کائنات کائنات ہے. یہ اس نے رکھا ہے تو ہے، وہ درمیان میں سے نکل جائے، ہٹ جائے، اور کہ یہ کائنات کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں ٹکرا دیں، تباہی کچھ ہے، کائنات رہی ہے. اس لیے وہ واجب الوجود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. جوہر میں، عرض میں اور واجب میں، ان میں کچھ چیزیں مشترک پائی جاتی ہیں. مثلا وجود مشترک ہے، وجود آسمان کا بھی ہے، زمین کا بھی ہے، سیاہ اور سفید رنگ کا بھی ہے، اور وجود افسانہ شان کا بھی ہے. تو جیسا بھی ہے تو چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہے. یہ کہلاتا ہے امور عامہ. فلسفی جب کہتے ہیں کہ ہم امور عامہ کی بحث کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جوہر، عرض اور واجب الوجود تینوں میں جو چیزیں کامن ہیں طریقے ان پر بات کریں گے. اب تینوں میں ایک مثال ہم نے دے دی وجود کی کہ وجود اللہ کے یہاں کی ہے، وجود صفات میں بھی ہے، حالات میں بھی ہے. اسی طرح چیز ہونا، ٹھیک ہے، وجود جو آپ اور ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وجود کا ہونا. یہ وجود کا جو ہونا ہے، یہ چیز کا ہونا جو ہے، یہ ہمارے نزدیک عقیدہ ہے اور ہم کہتے ہیں چیزیں ہیں. اور نہ ہونا وہ کوئی چیز نہیں ہے. مثلا آپ 1980 میں تھے اور 1978 میں آپ نہیں تھے. روح ایک وقت میں آپ کی اللہ نے پیدا کی اور اس سے پہلے نہیں تھی. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ عدم وہ بھی چیز ہے، نہ ہونا بھی ایک چیز ہے. ہم کہتے ہیں نہ ہونا کوئی چیز نہیں، وہ کہتے ہیں نہ ہونا بھی چیز ہے. جب نہ ہونا چیز وہ مانتے ہیں نا تو پتہ ہے اس کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے. وہ اللہ کی صفات کو جب نہیں مانتے اور کہتے ہیں خدا کی کوئی صفت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کی صفات ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی صفات ہیں صحیح، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی اس چیز کا نہ ہونا بھی ہونا ہے. ہم کہتے ہیں نہ ہونا ہی ہے. اور بڑی اچھی دلیل ہے سنت نے اللہ کی کتاب تھی. انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار چاہیا کیسے ہوگا، بیٹا کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا وقت خلق تو کبھی قبل، اللہ نے اس سے پہلے تمہیں پیدا کیا بلم تک کوئی شیء اور تم کچھ نہیں تھے. تو اللہ نے شیخ نبی کی نا تم کوئی چیز نہیں تھے. ہم کہتے ہیں جب چیز نہ ہونے کی اللہ نے نبی کر دی تو چیز تھی. معتزلہ کہتے ہیں نہیں صرف یہ چیز تھی. یہ ہیں امور عامہ جس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ فلسفیوں کی اصطلاح میں کمندار امور العامہ جو امور عامہ کے مسائل ہیں وہ شیء من مباحث الجواہر والآراض. اور اسی طرح دیکھو فلسفی بحث کرتے ہیں جواہر کی اور آراض. جوہر اور عرض کے ساتھ اب سے بھی تشریح کر دی کہ جوہر وہ جسم ہے اور وجود ہے اور عرض وہ جو اس کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. فإن القول، اب آئی پہلی بحث. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فإن القول بحدوث العالم يتوقف على إبطال الحیولہ. تو پھر دیکھو فلسفی یہ کہتے ہیں کہ حیولہ کا وجود ہے، اور اگر یہ تم کہو کہ کائنات تباہ ہونے والی ہے تو حیولہ کے وجود کی نفی کرنی پڑے گی. حیولہ کیا چیز ہے؟ اصل میں کوئی چیز بھی نہیں. یہ فلسفیوں کی ایسی ہی دماغ کی خرابی. یہ ثابت کرتے رہتے ہیں ایسی چیزیں جن کا کائنات میں کوئی وجود ہی نہ ہو. فلسفہ پڑھ کے آیا لڑکا تو ماں باپ ناشتے پہ بٹھا لیا، بچہ پڑھ کے آیا تھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ابا یہ 2 انڈے ہیں. اس کا ہاں 2 ہی انڈے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں میرے لیے نہ بنائیے 3 انڈے. اس نے کہا بیٹے 2 انڈے ہیں. اس نے کہا ابا ایک یہ انڈا ہے، ایک یہ انڈا ہے اور ایک دونوں کا مجموعہ بھی انڈا ہے، تو 3 انڈے ہو گئے. تو سوچتا رہا کہ اس کی ماں سے کہا کہ تم بھی کھا لو اور میں کہا بیٹا تیسرا تم کھا لو. یہ فلسفی ایسی ہی چیزیں ثابت کرتے رہتے ہیں. اب انہوں نے ایک حیولہ نام کی ایک چیز ثابت کی. اگر آپ فلسفہ اور منطق کی اعلیٰ کتابیں پڑھیں، خاص طور پہ ظواہر ثلاثہ،
اور بذات کو اللہ جلال کو، تو وہاں پر آپ کو یہ فوائد ملیں گی کہ حیولہ تو وہ ثابت کرتے ہیں. یہ حیولہ ہے کس چیز کا نام؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز، ہر جسم مرکب ہے. ایک مفرد ہوتا ہے، ایک مرکب ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں. مفرد جب ایک ہی چیز، مرکب جب دو چیزیں مل جائیں. وہ کہتے ہیں ہر چیز، دنیا کی ساری کائنات جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب کی سب مرکب ہیں. اور مرکب میں ایک حال ہوا کرتا ہے. حال اس کی جسمانی صورت، جیسے گھڑی ہے نا، یہ حال ہے. ان کی اصطلاحیں بھی تو الگ ہے نا، ہر ان کی اصطلاحیں الگ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حال ہے جسم، صورت جسمی. اور ایک ہے محل، یعنی جہاں پر یہ واقع ہوا ہے، یہ ہے حیولہ. ایک اس ٹیلیفون ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اس ٹیلیفون جہاں پر واقع ہوا ہے، یہ اس کے گرد و پیش میں جتنی اس نے جگہ گھیر لی، یہ کوئی حیولہ ہے. بس یہ اسی طرح سمجھو وہن کی چیزیں ان کے ذہن میں آئی ہوئی ہے، کہتے ہیں اس کا حیولہ. اس کا ساری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حال ہے. آسمان بھی ایک حال ہے، زمین بھی ایک حال ہے، بن بھی ایک حال ہے. اور جہاں پر یہ واقع ہے وہ اس کا حیولہ. تو فلاسفہ کے نزدیک حیولہ جو ہے اس کی آگے پھر دو قسمیں. پہلے تو انہوں نے جسم کو مرکب بنایا حال اور حیولہ سے، ٹھیک ہے. حال اور حیولہ کی سے وہ نکلے تو انہوں نے کہا اچھا حیولہ کی بھی دو قسمیں ہیں. حیولہ کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا حیولہ کی ایک تو ذات ہے، کسی کو کوئی نہیں، یہ وہم نہیں ہے، بس سوچتے جاؤ سوچتے رہو. اور وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا اس کا حال حیولہ کا، جس جگہ پہ وہ حیولہ واقع ہے وہ فنا ہونے والا ہے. لیکن یہ ذرا غور سے سنو، وہ کہتے ہیں خود یہ جو حیولہ ہے نا اس کی نو قدیم ہے، یہ فنا ہونے والا نہیں. یہ حیولہ جو ہے کسی بھی چیز کا، وہ حیولہ قدیم ہے، وہ تباہ ہونے والی چیز نہیں. آسمان ہے، اس کا ایک حیولہ ہے، کسی جگہ تو واقع ہوگا، کچھ ہوگا، تو وہ جو حیولہ ہے وہ تباہ ہونے والی چیز نہیں. وہ حیولہ کی دوسری قسم ہے، دوسری نو ہے، اور وہ قدیم ہے. اہل سنت والجماعت متکلمین شدت سے اس کا رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حیولہ بھی کچھ نہیں ہے، اس کائنات میں حیولہ قدیم نہیں ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ کے بنانے سے پیدا ہوئی ہے. کان اللہ لم یکن شیئا، صحیح بخاری میں آیا نا، کان اللہ لم یکن شیئا، اللہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. یہ کہتے ہیں اللہ بھی تھا اور حیولہ بھی، کیونکہ حیولہ کے بغیر زمانے کا وجود نہیں قائم ہوتا، حیولہ کے بغیر جگہ کا وجود نہیں ہوتا. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جیسے آدمی کو ٹھوکر لگ گئی ہے. تو حیولہ کی نو کو قدیم مان، ممکن ہے یہ بات آپ کی سمجھ نہ آئے، مگر حیولہ کی اس نو کو قدیم ماننا یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی بہت بڑی غلطی تھی. اور شیخ نے اس مقام پر یہ لکھا ہے، بڑی مصیبت. شیخ کا اتنا علم ہے، اس غضب کا علم ہے استاد کا کہ سبحان اللہ، اس کے علم کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا تھا. مگر اب بھی جب فلاسفہ کی مباحث ہوتی ہے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بات سامنے آتا ہے کہ اس کائنات میں حیولہ ہے، ایک محل ہے، اور ایک اس کے ساتھ ساتھ حال ہے، صورت جسمی ہے، صورت ہے، اور صورت جسمی کے ساتھ ایک محل ہے، اور اس محل کو حیولہ کہتے ہیں. اور حیولہ یہ چیزیں نہیں تھی تو بھی حیولہ تھا. ہم کہتے ہیں یہ شرک کی قسم ہو گئی. اللہ کے علاوہ کوئی چیز، اللہ بھی تھا اور اس کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی. اب جب آپ کسی بھی چیز کے نہ ہونے کو کہتے ہیں تو جب چیزیں پیدا ہوئی تو اس کا مطلب اللہ میں تباہ بھی کر سکتا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے معصوم سے وجود کو پیدا کیا، نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کیا. مثلا پہلی روح جو خدا نے پیدا کی ہوگی، جتنے لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے مان لیجیے، اس کا مطلب ہے روح کو پیدا کیا. سب سے پہلی روح اللہ نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کی تھی تو اس سے پہلے روحوں کا کوئی وجود نہیں. اللہ نے اسے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور آگے پیدا کرنے سے وہ پیدا ہوئی، کوئی روح خود کو خود نہیں تھی.
اب یہاں پر پہنچ کے فلاسفہ کہیں گے کہ وہ روح جو پیدا ہوئی تھی نا اس کا کوئی حیولہ تھا اور وہ حیولہ بھی قدیم. ہم کہتے ہیں یہ ہے شرک، مت مانو اس چیز کو. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کے پھنس گئے ہیں اور انہوں نے اپنی بعض کتابوں میں حیولہ کے قدم کو اس کو قدیم مانا ہے اس نو کو. اور چونکہ عرب فلسفی پڑھتے ہیں، عرب فلاسفہ ہی پڑھتے ہیں، یہ جتنے ہیں کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں تو جس طرح کی پڑھتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فلسفے کو، منطق کو ان کتابوں کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. اس لیے جب اہل سنت والجماعت انہیں پکڑتے ہیں نا اس مقام پہ کہ تم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے عقیدے کی میں بات کرتے ہو، وہ تو حیولہ کی نو کو قدیم مانتے ہیں، تو انہیں یہ فکر ہی سمجھ میں نہیں آتا. انہیں کیا پتا حیولہ کیا چیز ہے اور شیخ نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا. لیکن شیخ میں یہ کمال تھا کہ فلسفہ اور منطق کو بھی شیخ ایسے ہی جانتے تھے جیسے وہ ان چیزوں کو باقی چیزوں کو جانتے تھے. یہاں آ کر اس نے فوکس لگی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی نو کے اعتبار سے قبلہ قدیم نہیں، اللہ کی ذات کی بس متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی اب عبارت کرتی ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّ الْقَوْلَ بِحُدُوثِ الْعَالَمِ، آپ کا یہ کہنا کہ ساری کائنات پر فنا تاری ہوگی، قیامت آئے گی، جب توقع کو یہ اس وقت مانا جا سکتا ہے ادا استاحل حیولہ، جب آپ کے مانے کہ حیولہ نام کی چیز وہ باطل ہے کوئی چیز. اور سمجھے اگر کوئی حیولہ کو قدیم مانے اور ہمیشہ ہمیشہ سے مانے تو پھر جب قیامت آئے گی چیزیں ختم ہوں گی، ٹوٹ جائیں گی، تو پھر بھی تو کوئی حیولہ ہو گئی نا، پھر تو ساری کائنات تباہ نہ ہوئی. یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت. وَأَسْبَاطِ الْجُزْءِ الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ، اور اسی طرح تم جب یہ مانو گے کہ ایسا جز ہے جس کے مزید ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، تو پھر تم اس بات کے قائل پڑھو گے کہ اللہ نے پیدا کیا. علماء کیا کہتے ہیں، متکلمین کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جز الذی لا یتجزا، یہ دوسرا مسئلہ ہونے کا کہ ایسا جز جس کی مزید تقسیم نہ کی جا سکے. مثلا ایک قلم ہے، اس قلم کو آپ توڑتے رہیے، ویسے سن رہے نا، اس کو توڑتے رہو، کاٹتے رہو حتیٰ کہ ایک جز ایسا آ جائے گا جس کی مزید تقسیم نہیں ہو سکتی. یہ ایٹم تھیوری میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ ایک جز آخر پر پہنچ کے ایسا رہ جاتا ہے جس کی مزید تقسیم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ جز جو ہے نا ہم کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. فلسفہ اس چیز کو نہیں مانتے. فلسفہ کہتے ہیں، حضرتی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل اول کو پیدا کیا. عقل اول کیا چیز ہے اب یہ بھی دیکھو. ہم کہتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں نے انسانوں کو بنایا، فرشتے مٹی لے گئے تھے، یہ چیز ہو گئی تھی، یہ چیز ہو گئی تھی، آدم علیہ السلام نے. وہ کہتے ہیں پہلے اللہ نے عقل اول کو پیدا کیا، اس عقل اول نے عقل ثانی کو پیدا کیا، پھر دوسری عقل نے تیسری کو پیدا کیا، تیسری نے چوتھی کو، پھر 10 عقلیں پیدا ہوئی. 10 عقلوں کے بعد جو آگے 11ویں عقل سے آسمانوں کو پیدا کیا. ہم کہتے ہیں سب باتیں فضول. متکلمین کہتے ہیں کہ وہ جو آخری جز اس چیز کا ہے نا اللہ نے اس سے پیدا کیا اور اللہ نے عدم سے وجود میں لے آیا. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی عقل پیدا کرنے کی، خدا کو کوئی ضرورت چیزیں ایسی چیزوں کی نہیں تھی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سبیلا یا تجزا، جب آپ مانیں گے کہ ایک جز ایسا بھی ہو جاتا ہے، جوہر فرد اسے کہتے ہیں. اگر آپ فلسفے کو پڑھیں گے تو وہاں جوہر فرد لکھا ہوا ملے گا. جوہر فرد سے مراد کسی بھی چیز کا وہ آخری حصہ جس کی مزید تقسیم نہ ہوتی. پہاڑ ہے، درمیان میں چیز دو ٹکڑے ہو گئے، پھر ان دونوں کے درمیان سے چیز دو 4 ٹکڑے ہو گئے، ان چاروں کے چیز دو 8 ٹکڑے ہوئے، 8 کو 16، 16 سے 32، 64، چلتے جاؤ آخر پہ پہنچ کے ایک جز پہاڑ کا ایسا ہو جائے گا جس کی مزید تقسیم ناممکن ہے. فلاسفہ اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایسے ہے، اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ نے بڑھا دیا، اللہ نے پہاڑ بنا دیے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اس آخری جز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا اثر جا کر پڑے گا اللہ کے خالق ہونے. تم کو گے خود پیدا ہو گیا، فلسفی ہو، یہ بات نہیں، اللہ نے اس سے پیدا کیا. فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں
کہ وہ جز سے ساری چیز بنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی؟ اللہ تو ایک ہے اور ایک سے ایک ہی چیز بنتی ہے، ایک سے زیادہ چیزیں نہیں بنتی۔ مثلا آگ ہے، آگ سے تپش ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں آگ جو تپش ہے وہ ایک ہی آگ سے ایک ہی تپش نکل سکتی ہے، کیونکہ وہاں آگ ہے، جلائی گئی ہے۔ تم دوسری جگہ تپش دیکھتے ہو، مثلا انسانی جسم میں، تو اس کو تم آگ نہیں کہتے، بخار کہتے ہو۔ یہ بخار جو ہے انسان میں، یہ آگ نہیں ہے، یہ تو بخار ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کے نظام کے گڑبڑ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ تپش اور آگ کی تپش میں فرق ہے۔ تیسری جگہ چلے جاؤ، چھت تپ گیا گرمی میں، اس تپش پہ آگ رکھو تو یہ سورج کی طرف سے ہے، تو ایک سورج سے تپش آ رہی ہے، ایک انسان کے جسم کے اندر سے آ رہی ہے، ایک آگ کے اندر سے آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تین جگہ جب آپ نے آگ محسوس کی تو آگ کے تین سورس، تین منبع الگ الگ تھے۔ جب تم کہو گے کہ اللہ نے اتنی چیزیں پیدا کی تو خدا بھی تو نہیں مانتا۔ انسان الگ چیز ہے، جانور الگ چیز ہے، آسمان الگ چیز ہے، تو بنانے والے بھی پھر اتنے ہی ہوئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو شرک لازم آئے گا۔ فلسفی کیوں نہیں مانتے؟ فلسفی اس لیے نہیں مانتے اور معتزلہ نہیں مانتے کہ وہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ تعالیٰ شانہ کی 8 صفات ذاتی ہیں جن کو ماننا ضروری ہے: علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تقویم۔ علم، حیات، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تقویم، یہ 8 صفات۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی تقویمیات کی جو صفت ہے، اس کو جدھر لگا دو یہی ہو جائے گی۔ یہ ماتریدیہ کا مسلک ہے۔ یہاں پہنچ کر اگر آپ پڑھیں بڑی کتابوں کو تو ماتریدیہ اور اشاعرہ میں بھی اختلاف ہے۔ اشاعرہ جس چیز کو اللہ کی قدرت اور ارادہ مانتے ہیں وہ قدرت اور ارادے کا ہے۔ حنفی فقہا ماتریدی وہ اللہ کی تقویم کی صفت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں تقویم کا مطلب ہے بنانا۔ اللہ کی یہ صفت جب انسانوں کے ساتھ ہوئی تو انسان بن گئے، جانوروں کے ساتھ ہوئی تو جانور بن گئے۔ اللہ کی صفت تقویم نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف تو آسمان بن گئے۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے صفات کو مانتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اس بات کو ماننے کی کہ آگ کی تپش کہیں اور سے آ رہی ہے اور چھت کی تپش کہیں اور سے آ رہی ہے اور انسان کی تپش کہیں اور سے آ رہی ہے، لہٰذا تو پیچھے 3 چیزوں کو مانو کہ 3 خداؤں کو مانو؟ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی صفات کو مانتے ہیں، فلاسفہ اللہ کی صفات کو نہیں۔ معتزلہ اللہ کی صفات کے تعطل کے قائل نہ ہونے کے، اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ اسبات الجزء الذی لا یتجزا کہ ایک ایسا ٹکڑا، ایسا ذرہ، ایسا ایٹم کیا سکتا ہے کہ جس کے بعد مزید اس کی تقسیم فردر ڈویژن اس کی ممکن نہیں ہے اور وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو آپ جب یہ مانیں گے متکلمین کا مطلب تو آپ صحیح توحید میں آ سکیں گے، تو آپ اہل سنت والجماعت کہلائیں۔ والقول بخلق اللہ تعالی العالم بلا واسطۃ یتوقف علی ابطال القضیۃ، اور اسی طرح جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بغیر کی واسطے کے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ آپ کا اگر ایمان ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو کہتے ہیں کہ ان الواحد لا یذکر عنہ الا الماء، ایک سے ایک ہی چیز پیدا ہوتی ہے، سورج سے ایک تپش الگ پیدا ہوتی ہے، جسم سے تپش الگ پیدا ہوتی ہے، آگ سے تپش الگ پیدا ہوتی ہے، تو سورج تو منبع جتنے بھی ہیں اس کی بجائے اگر جب تم یہ مانو گے کہ ایک سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے تو تم فلسفے کے مقصد پہ چلے جاؤ گے اور اللہ کی صفت تقویم کا انکار کر دو گے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسی باتیں جب آئیں گی تو اس پہ میں اپنا نظریہ پیش کروں گا، تو میں بتاؤں گا کہ میں اپنے متعلق اپنے علم کے مطابق کیا کہتا ہوں۔ یہ 3 مسئلے ہو گئے، 2 مسئلے اس کے بعد ہیں انشاءاللہ وہ بھی ایسی پیچیدہ ہے۔